الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بزرگان محترم اور قابل احترام مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں یوم مسرت عطا فرمایا ہے، یوم العید۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرحت، انبساط اور خوشی کے لیے اہل اسلام کو 2 دن عطا فرمائے۔ ان 2 دنوں میں سے ایک دن یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں۔ ایک فرحت افطار کے موقع پر۔ افطار 2 قسم کا ہے۔ ایک افطار صغیر ہے، جو روزانہ شام کو غروب شمس کے وقت اور سن سیٹ کے وقت ہوتا تھا۔ یہ چھوٹا افطار ہے، اور مہینہ ختم ہونے کے بعد جو افطار ہو رہا ہے یہ افطار اکبر ہے، افطار کبیر ہے، بڑا افطار ہے۔ جیسے روزانہ غروب شمس کے وقت فرحت اور خوشی اور مسرت ہوتی تھی، یا تو اس اعتبار سے کہ طبیعی چیز ہے، کھانے سے روک دیا گیا تھا، پینے سے روک دیا گیا تھا، اب اس کی اجازت مل گئی، اس اعتبار سے خوشی اور مسرت۔ اور جو اہل معنی ہیں وہ اس خیال سے مسرور ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فریضے کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچایا۔ ٹھیک جس طرح ہر دن غروب شمس کے وقت مسرت اور خوشی سے انسان ہمکنار ہوتا تھا، اسی طرح بڑے افطار کے وقت بھی انسان اگر فرحت اور مسرت محسوس کر رہا ہو تو یہ طبیعی چیز ہے، اور اس حدیث پاک کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مسرور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فریضہ عائد کیا تھا رمضان مبارک میں روزوں کا، ان روزوں کو اس نے ختام تک پہنچایا، اختتام تک پہنچایا۔ دوسری فرحت رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے موقع پر۔ رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت جو اہل باطن ہے، ان کے اعتبار سے ہر غروب شمس کے وقت لقاء رب ہوتا ہے، اور ایسے ہی مہینہ ختم ہونے پر یوم عید میں رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کس طریقے پر ہوتی ہے، مشاہدہ کس طریقے پر ہوتا ہے، وہ اہل باطن جانے۔ اور مرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہونی ہے اس موقع پر تو مسرت ہوگی ہی۔ اس عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے، ویسے اس کی کئی ایک وجوہ ہے، منیمم جو ہے اس کی 9 وجوہ ہیں۔ ان 9 وجوہ کی وجہ سے عید کو عید کہا جاتا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی طرف عود کرتے ہیں مغفرت اور رحمت سے، لأن اللہ تعالی یعود علی العباد بالمغفرۃ والرحمۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عود، رب تبارک و تعالیٰ تو روزانہ ہی مغفرت کرتے رہتے ہیں، رحمت کے انوار سے ڈھانپ لیتے ہیں بندے کو۔ گزشتہ سال بھی ڈھانکا، اور رمضان مبارک میں بھی، اور اس دن میں مزید، اس اعتبار سے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہمیں تو کچھ احساس ہوتا ہی نہیں، تو کہ نہیں، غلط کہہ رہے ہو۔ اگر انسان کھائے اور کھانے کے بعد یہ کہے کہ میرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا پتہ نہیں مجھے، دیکھیں بیوقوف آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، تجھے محسوس ہو کہ نہ ہو، لیکن بہرحال وہ پیٹ پہ گیا ہے،
اور اسی کے نتیجے میں تیری جو بھوک تھی وہ بھوک رفع ہوئی، بھوک دفع ہوئی۔ ٹھیک، میں ایک آسان انداز سے سمجھاتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کے نتیجے میں اعضائے وضو سے جو کچھ گناہ کا صدور ہوا تھا وہ دھلتے ہیں، وہ گناہ زائل ہوتے ہیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہم لوگوں کے پاس تو نہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ہم لوگوں کے پاس تو نہیں کہ ہم اعضاء دھو رہے ہوں اور گناہ دھل رہے ہوں اور ہمیں نظر آ رہے ہوں۔ وہ تو پھر وہ نظر چاہیے جو اہل نظر کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہر ادنا مسلمان وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ وضو سے پہلے کی جو کیفیت تھی وضو کے بعد کیفیت بدل جاتی ہے۔ ایک انبساط قلبی اور دلی خوشی اس کو حاصل ہوتی ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ گناہ معاف ہوا ہے، وضو کے نتیجے میں گناہ معاف ہوا، اور اسی کا اظہار اس طرح ہو رہا ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت بدلتی ہے اور تبدیل ہوتی ہے۔ بس اسی طریقے سے سمجھیے کہ عید کے دن میں جو فرحت اور مسرت تمہیں محسوس ہو رہی ہے، یہ سمجھیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب پر اپنے انوار کو نازل فرمایا ہے اور اپنی رحمتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دریافت کرتے ہیں، روایت میں اپنے اعتبار سے کلام ہوگا، جن کو ہوگا ہوگا، اور ہمارے اعتبار سے روایت جو ہے اس جیسے عمل کے لیے قابل قبول ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں یہ بتلاؤ کہ کسی اجیر نے اور کسی مزدور نے اپنا کام نمٹا لیا، پورا کر لیا، تو اب اس کے بعد اجرت دینا چاہیے۔ ٹھیک، تم گواہ رہو کہ میرے بندوں نے روزے رکھے تھے، اب میری طرف سے اس کی اجرت یہ ہے کہ میں نے مغفرت کر دی، ہر ایک کی مغفرت کر دی۔ رب تبارک و تعالیٰ کا عجیب انداز ہے، عطا کا، جود کا، بخشش کا، کرم کا، عنایت کا، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود توفیق دی۔ اور جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے روزوں کے سہل کرنے کے لیے کیسے کیسے انداز اختیار فرمائے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ یسر کا اور آسانی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عسر کا اور تنگی اور دشواری کا ارادہ نہیں کرتے، گویا موانع دور کر رہے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی بہم پہنچا رہے ہیں تاکہ تم تعداد پوری کرو، مہینے کی تعداد پوری کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو ہدایت دی اس پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ حنفیہ اسی اعتبار سے 3 تکبیرات کہتے ہیں، پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد ہے اور دوسری میں بھی 3 تکبیرات زائد، اس لیے کہ اور یہ وہ مسئلہ ہے تکبیرات کے سلسلے میں کہ کئی ایک جو اہل حدیث ہے یا جو سلفی حضرات ہے اور جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے نام سے چڑھتے ہیں، وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دلیل کے اعتبار سے 3 تکبیرات جو زوائد ہوتی ہے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 3، یہ قوی ہے۔ خیر اس بحث میں مجھے نہیں جانا، وہ دلائل کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر جہاں اور نصوص کے اوپر ہے، وہاں اس بات پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکبیر کا ذکر فرمایا ہے 3 چیزوں کے بعد، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ، اب ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز میں 4 ارکان رکھے ہیں فعلی، ویسے قولی تو قرات بھی ہے، اور تکبیر تحریمہ کا مسئلہ وہ ائمہ کے درمیان مختلف یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے یا شرط ہے، مجھے ابھی اس سے بات نہیں کرنی۔ لیکن جو فعلی ارکان ہیں وہ فعلی ارکان 4 ہیں۔ فعلی ارکان میں ایک تو قیام آیا، ایک رکوع آیا اور ایک سجدہ آیا، اور چوتھے نمبر پر قعد اخیرہ آیا، تشہد کے بقدر بیٹھنا۔ یہ 4 چیزیں فعلی اعتبار سے ارکان ہیں جن کے بغیر نماز تام نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی، نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جو مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں سے ہر ایک مخلوق، جیسے قرآن مجید کے نص موجود ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر ایک
وہ اپنی صلات کو جانتا ہے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کس طرح کرنی ہے، صلات کو کس طرح انجام دینا ہے۔ ابھی جو مخلوقات کی تسبیح ہے اور مخلوقات کی جو صلات ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہے 4 تسبیحات پوری مخلوق کی۔ یہ چاروں چار بندے کی نماز میں ارکان کی حیثیت پہ رکھ دیے، اور وہ ارکان دلالت کر رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پر۔ خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کا انداز جود کا اور عطا کا اور بخشش کا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آسان کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اور توفیق دینے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی اجیر اور کوئی کام کرنے والا اور کوئی مزدور کام کر لے، تو رب تبارک و تعالیٰ ہی نے تو کام کرایا تھا، پورا کا پورا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کیجیے حج کا لوگوں میں۔ اب انسان یہ سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا، ٹھیک ہے انہوں نے اعلان کیا، تو اعلان کے بعد یأتوک رجالا، یأتوک وہ آئیں گے تمہارے پاس، تمہارے پاس، یأتونی میرے پاس آئیں گے، یأتونی یا تو یہ ہوتا یأتون بیتی میرے بیت کے پاس آئیں گے، میرے گھر میں آئیں گے، لیکن نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یأتوک، اس لیے کہ کام کون کر رہا ہے اعلان کرنے کا؟ ابراہیم تم کر رہے ہو، ایسا سمجھو کہ تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کا انداز۔ ظاہری اعتبار سے حضرت ابراہیم یہ کام کر رہے ہیں تو نسبت رب تبارک و تعالیٰ ان کی طرف کر رہے ہیں، یأتوک رجالا۔ بارہا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی جود اور رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اس دن میں بڑھ جاتی ہے، رحمت مغفرت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں اور خوب نوازتے ہیں، اور میں نے کہا کہ اس کو ہر قلب مومن محسوس کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو نزلہ زکام ہو جاتا ہے، خوشبو محسوس نہیں کرتا، ٹھیک اسی طریقے کی بات ہے، ورنہ ہر ایک کا قلب ان انوار کو جذب کرتا ہے اور لیتا ہے، مغفرت کا بھی رحمت کا بھی۔ لیکن میں نے کہا ہو سکتا ہے بعض کو محسوس نہ ہو نزلے کی بنیاد پر، ورنہ تو ہونا چاہیے محسوس۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مسرت کا اور یہ جو خوشی کا دن دیا ہے، اس خوشی کے دن میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں جیسے یہ سفر ہے ہمارا، چاہے یہ چند اشخاص کا ہو، وہ وقتی طور پر ہے، وقتی طور پر۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی بحث سے تھوڑا ہٹوں، اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے یہاں سے چھوڑا ہے، میں تھوڑا ہٹ کے ایک بات بیان کر رہا ہوں، اور وہ اس وجہ سے کہ جو اہل اسلام ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، ان کے مضامین عجیب و غریب انداز کے ہوتے ہیں، جو روشن خیال ہے، جو دین سے دور ہے، اور جن کے اوپر دوسری تعلیم کا غلبہ ہے۔ ان کا ایک مضمون میں نے پڑھا، عجیب و غریب انداز کا لکھا ہوا، ہمارے اکابر میں سے عالم اسلام کی جو مشہور شخصیات ہیں، ان مشہور شخصیات میں سے 2 انہوں نے، مطلب یہ کہ دوسروں نے بھی کہا، لیکن یہ کہ ان کے بیانات زیادہ وائرل ہوئے، اور اس کے نتیجے میں یہ بات آئی کہ یہ جو کووڈ-19 ہے، اس میں ہمارے گناہوں کا دخل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ ایک گناہ تو معاف کر دیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال جو مصیبت آتی ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سورۃ اعمال میں مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے، اور لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ نادر شاہ نے دہلی میں لوٹ چلائی ہے، آپ دعا کیجئے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نادر شاہ کیا ہوتا ہے؟ نادر شاہ کی کیا ہمت ہے؟ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، ہمارے اعمال کی نحوست نے نادر کی صورت اختیار کی ہے۔ ابو سعید برہان رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب و غریب بات کہی، انہوں نے کہا کہ تیمور لنگ حملہ کرتے کرتے جو ہے شام تک پہنچا،
اور گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا ہے، گاجر مولی کی طرح. کہا کہ یہ اس کا اول خروج جس وقت پہلے نکلا ہے کون سے سن میں نکلا؟ تو انہوں نے کہا کہ سنت و عذاب میں. لوگ بھی حیران کہ یہ سنت و عذاب کیا ہوتا؟ عذاب کا سال. عذاب کا سال کہ وہ اس طریقے پر دیکھو کہ عذاب میں عین آیا، اور جیسے وہ بسم اللہ میں 786 ابجد حوض ہوتی کے اعتبار سے، تو اس میں جو ہے ایک عین آیا. عین کا فگر ہوتا ہے، عدد ہوتا ہے 70، اور زال تو زال کا ہوتا ہے 700، اور پھر اس کے بعد آیا الف، الف کا 1، اور پھر جو ہے با کے 2، تو ٹوٹل جو ہے وہ 773 اس میں اس کا خروج ہوا تھا. تو نام ہی اس کا رکھا کہ سنت و عذاب، عذاب کا سال. تو بہرحال جو واقعی مومن ہوتے ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ بھئی جو کچھ حالات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، ورنہ کیا ہمت ہے کسی کو؟ جراثیم کی کیا ہمت ہے؟ ٹھیک. تو ہمارے ان دو بڑوں نے یہ بات کہی، تو اب اس پر لکھنے والا لکھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، واقعی میں مسلمان ہے کہ نہیں وہ بھی اللہ جانے. اور بعض مرتبہ روشن خیالی آ جاتی ہے. روشن خیالی کیا؟ وہ ظلمت و تاریکی ہے. وہ لکھ رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، یہ بڑے لوگ وہ ایسا کہہ رہے ہیں گناہ کے نتیجے میں. تو وہ کہہ رہے طاعون امواس آیا تھا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ وہ شہید ہوئے، ان کا انتقال ہوا. تو کیا انہوں نے یہ گناہ کیے تھے؟ یعنی جب زنا کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، قوم لوط جیسا عمل وہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب آتا ہے. سیدھی سی بات ہے. قانون اپنی جگہ پر ہوگا، قانون اپنی جگہ پر ہوگا کہ بھائی رسپیکٹ کرنا چاہیے یہاں کے قانون کے اعتبار سے، جو برٹش ویلیو ہے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے. لیکن جہاں حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ایک سیدھی سی بات ہے. شاعر کہتا ہے چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخواہ. کہ یونانی حکمت کب تک پڑھو گے؟ یونانی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی حکمت تو کب تک پڑھو گے؟ ایمانی حکمت بھی ذرا دیکھو. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چوہے کا کوئی دخل نہیں، چمگادر کا کوئی دخل نہیں، فلاں جانور کا کوئی دخل نہیں، ہوگا دخل، لیکن ہمیں صرف یہ دکھانا اور بتانا ہے کہ اہل دنیا کی کوتاہ نظری کو دیکھو. انہوں نے صرف ظاہر کو دیکھا، ہوا صاف نہیں ہے لہذا یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہوا صاف کیوں نہیں ہے؟ علت العلت کو دیکھو، اس کے پیچھے کیا علت ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی کار فرمائی ہے. رب تبارک و تعالیٰ پیچھے ہر ایک چیز کے پیچھے. اگر قلم لکھ رہا ہے اور چونٹیوں نے دیکھا، وہ آنٹیوں نے دیکھا، ایک تو دوسری آنٹیاں ہوتی ہے، وہ آنٹیاں نہیں یہ دوسری آنٹیاں ہے، تو آنٹیوں نے دیکھا، چونٹیوں نے دیکھا کہ اچھا یہ کچھ لکھا جا رہا کاغذ پر، لیکن نقوش خود بخود ہو رہے ہیں. دوسری چونٹی ذرا ہوشیار ہوگی تو اس نے کہا کہ نہیں وہ قلم کا کمال ہے. تیسری نے کہا کہ نہیں قلم کا کمال نہیں انگلیوں کا کمال ہے. چوتھی نے کہا جو محقق تھی اس نے کہا کہ یہ انگلیوں کا بھی نہیں، انگلی جس آدمی کی ہے اس کے قوت ارادیہ کا یہ دخل ہے. قوت ارادیہ اس کے نتیجے میں یہ انسان لکھ رہا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا والے اپنے اعتبار سے دیکھتے ہیں. سولی پہ چڑھایا گیا کہ وہ پھندا، اور وہ جو رسہ تھا اس رسے نے جان لی کہ رسے نے نہیں، حاکم کے حکم نے جان لی. حاکم کے حکم نے نہیں، حاکم کا حکم بھی ہوگا لیکن اس کے پیچھے اس کا جرم تھا، اس جرم کی بنیاد پر اس کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے. یہ ہے محقق. اور پہلے وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے. ٹھیک اسی طریقے سے یہاں بھی ہے. تو یہ کورونا وائرس میں رب تبارک و تعالی کی حکمت ہے، اور جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم ظاہری اسباب کو دیکھ رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جن کا بھی انتقال ہوا ہوگا اس مرض میں، 25,000 جو ہے وہ لقمے اجل بنے. ٹھیک ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دوسری حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے. مقرر و بیان کرنے والا تمام نصوص کو ایک موقع پر ایک ساتھ بیان نہیں کیا کرتا. اس کے سامنے وہ نصوص ہوتی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ہے، اسے سب چیزوں کو کھول کر بیان نہیں کیا جاتا، ورنہ سب چیزیں موجود ہیں. پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، شہادت کے درجے پر فائز کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا
ایک لشکر بیت اللہ کا قصد کرے گا، بیت اللہ کا قصد کرے گا، اب جس مقصد سے ہو. صحیح بخاری میں صرف اتنا ہے، صحیح مسلم میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے پناہ لی ہوگی خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں پناہ لی ہوگی، تو اس کے قصد سے یہ لشکر چلے گا تاکہ اس پر حملہ آور ہو. جب ایک مفازہ میں، بیدا میں اور ایک ریگستان میں وہ لشکر پہنچے گا تو وہاں اول اور آخری سب کو دھنسا دیا جائے گا. ہاں ایک شریر، صحیح مسلم کی روایت، شریر ایک آدمی جو بچ جائے گا اور وہ لوگوں کو مطلع کرے گا ایسا ایسا ہوا ہے. اللہ جان مجھ کو اس کو زندہ رکھیں گے تاکہ لوگوں کو بتلائے. ٹھیک. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ کیسے سب کو دھسایا جائے گا، حالانکہ ان میں اسواق ہیں، اسواق ہیں، اہل اسواق ہیں، ومن لیس منہم، اور جو ان میں سے نہیں ہے وہ بھی ہے، ان کو بھی دھسایا جائے گا. یہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یخسف باولہم وآخرہم، تمام کو دھسایا جائے گا. یخسف باولہم وآخرہم، اول آخر سب کو دھسایا جائے گا. ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر کل قیامت کے دن اپنی اپنی نیات کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے. تو عذاب آتا ہے، اس میں تخصیص نہیں ہوتی. حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، آفت آتی ہے، تو اس میں اگر صرف کفار کو پکڑا جائے، اگر صرف مجرمین کو پکڑا جائے تو پھر اس کے بعد ایمان بالغیب ہی نہیں رہے گا. لوگ سمجھے گا اچھا فلاں فلاں بچ گئے ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والے بچ گئے ہیں، پھر ایمان بالغیب ہی نہیں رہے گا. اسی لیے ہر ایک ہلاک ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. کسی کے لیے رجس کی شکل ہے، رجس کی شکل ہے، عذاب کی شکل ہے، اور کسی کے لیے رحمت کی شکل ہے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ وہ ادھر لیا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو یہ ہے ان لوگوں کا حال. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ اچھا یہ بڑے لوگ تھے، ابھی یہ جو بڑے لوگ تھے تو پھر یہ ان کے جنازے میں اتنے کیوں؟ بے وقوفی کی بات ہے. اگر درجہ شہادت پر اب تبارک و تعالیٰ نے فائز فرما دیا ہے تو اب اس کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ اگر کچھ لوگ جنازے میں حاضر ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں ایک قول کے اعتبار سے 17 آدمی ہے. کیا فرق پڑا حضرت عثمان کی جلالت شان کے اوپر؟ حضرت عثمان کی جو حیثیت ہے کوئی فرق نہیں پڑا. اور اگر مان لو کہ جم غفیر ہوتا کیا، جم غفیر اگر ہوتا جنازے میں ہوتا کیا کہ مغفرت ہوتی، یہاں مغفرت کا بابا موجود ہے، شہادت موجود ہے، پھر اس کے بعد اس قسم کی باتیں وہ زیب نہیں دیتی اہل اسلام کو اور کلمہ گو کو اور مسلمانوں کو. سوچنا چاہیے کیا بول رہے ہیں اور زبان سے کیا نکال رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو کچھ چیزیں ہوگی، جو کچھ اسباب ہوں گے، یہ اسباب ظاہری ہوں گے جو اہل دنیا بیان کرتے ہیں، لیکن وہاں حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ کی سب کار فرمائی اور رب تبارک و تعالیٰ کی سب کارستانی ہوتی ہے. کسی انسان کا کوئی دخل اس کے اندر میں نہیں ہوتا. قال الجدار للوتد لم تشقنی، کوئی آدمی جو ہے وہ میخ کیل جو ہے وہ مار رہا تھا دیوار میں، تو دیوار یہ کہہ رہی ہے، بزبان حال یہ کہہ رہی ہے لم تشقنی، مجھے کیوں چیر پھاڑ رہے ہو تم؟ قال الوتد انظر الی من یدقنی، تو وہ میخ یہ کہہ رہی ہے، وہ کیل یہ کہہ رہی ہے، وہ نیل یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دیکھو جو مجھے ٹھوک رہا ہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ ظاہری اعتبار سے دیوار و میخ کو دیکھ رہی ہے اور میخ ٹھوکنے والے کو نہیں دیکھ رہی ہے. بس اسی طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ وہ نظر نہیں آتے، رب تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال میں ضروری سمجھتا تھا ان باتوں کو اور ان چیزوں کو، اس کی وجہ سے میں ادھر چلا گیا ہوں. اب اصل مضمون کی طرف آنا ہے. اصل مضمون میں نے آپ لوگوں کے حوالے کیا تھا کہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ کدھر سے میں ہٹ رہا ہوں اور کدھر سے میں جا رہا ہوں. میں نے یہ عرض کیا تھا اور میں نے یوں کہا تھا کہ عید کے موقع پر ہم حاضر ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، گھروں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ایک سفر ہے جو گاڑیوں میں ہو رہا ہے، بالکل قریب والے وہ تو پیدل آتے ہیں. میں کہا اس موقع پر تو وہ کووڈ-19 ہے، اس کی وجہ سے مجبوری ہے. تو عام حالات میں، عام دنوں میں لوگ جاتے ہیں کار میں سفر کرتے ہوئے مسجد یا پارکوں میں جاتے ہیں یا دوسرے ممالک میں عیدگاہ میں جاتے ہیں. یہ ایک سفر ہے. اس سفر سے دوسرے سفر کو یاد کرنا ہے. ابھی غسل کیا ہے، ایک موقع آنے والا ہے غسل دیا جائے گا.
سفر کیا ہے، ایک موقع آئے گا کہ وہ سفر کرے گا، کندھوں کے اوپر سفر کرے گا۔ ہمیں مسرت کے موقع پر عجیب و غریب رب تبارک و تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کو ایسا جامع اور ایسا کامل و مکمل بنایا ہے کہ کوئی انگلی رکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور ہر موقع پر یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اسفرقتا بقدم ہر کجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشت کی جا ایجاز۔ سر سے لے کر پاؤں تک شریعت کو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز کھینچتی ہے اپنی طرف، ہر چیز اپنی طرف کھینچتی ہے کہ ہاں کرشمہ اور کمال اس میں ہے، ہر چیز کمال والی ہے شریعت مطہرہ میں۔ روزہ رکھنے والا روزہ رکھ رہا تھا، اب اس کے بعد طبیعت کا تقاضا یہ ہوا کہ ایسی مسرت تھی، ایسی خوشی تھی کہ نہ پوچھو۔ کہا ٹھیک ہے 6 دن کے روزے رکھو شوال میں، 6 دن کے روزے، تاکہ تمہاری طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ طبیعت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے اور اجر و ثواب بھی مل جائے، اور پورے سال کا حساب تمہارا آسان ہو جائے، اس طریقے پر کہ وہاں 3 دن کے روزے بھی رکھتے رہو۔ یہ طبیعت کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہاں وہ 6 دن کے روزے رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن یہ سمجھیے کہ کسی کے روزے اگر قضا ہو گئے ہوں تو ان قضا روزوں سے یہ سبکدوش ہونا چاہے اس طریقے پر کہ یہ 6 شوال کے روزے رکھ لیے، عید کے روزے رکھ لیے تو قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ یہ 2 الگ الگ روزے ہیں تو قضا روزوں کو الگ رکھنا پڑے گا، اور یہ 6 دن کے جو روزے ہیں نفل اس کو الگ رکھنا پڑے گا۔ یہ طبیعت کا تقاضا۔ تو شریعت مطہرہ یہ کہہ رہی ہے کہ سواری پر تم سوار ہوئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اور تابع کیا۔ لیکن وہ تو گھوڑے کو تابع کیا جاتا تھا، فلاں کو تابع نہیں، گاڑی بھی بعض مرتبہ جو ہے وہ گھاس کو اس طرح دیا کہ لگا دیا دیوار میں سیدھا سا، یہ تو اللہ ہی قابو کروا رہے تھے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، ہم قابو کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اب اس کا جوڑ بظاہر ہے ہی نہیں۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس چوپائے پر ہم بیٹھے ہیں یا جس سواری پر ہم بیٹھے ہیں اس کو اللہ نے مسخر کیا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اپنے رب کی طرف یقینی طور پر پلٹنے والے ہیں اور جانے والے ہیں۔ اس کا کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہی ہے کہ ایک سفر یہ ہے، دوسرا سفر دوسرا آنے والا ہے۔ اس سفر کے موقع پر اس سفر کو یاد کرو، لہذا اس غسل کے موقع پر اس غسل کو یاد کرو، اور اس سفر کے موقع پر وہ آنے والے سفر کو یاد کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔